اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں قیامت کے دن سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہونے والے سوال کا تذکرہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی طرف سے علیہ السلام اللہ جل شانہ کے حضور جو جواب پیش کیے گئے ان کا بیان بھی ہوا۔ آج تلاوت کی گئی پہلی آیت شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ایک اور جواب کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کریں گے، اللہ میں نے تو انہیں توحید کی دعوت دی، ان میں شرک کہاں سے در کر آیا؟ مجھے اور میری ماں کو آپ کے شریک ٹھہرانے لگے، یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو یہ عین عدل ہے، عین حکمت کے موافق ہے، کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں، انہیں بندگی کرنی چاہیے تھی، یہ بندگی پر نہیں رہے، لہذا سزا تو ان کی بنتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں، جزا کا حقدار ہے تو جزا، سزا کا حقدار ہے تو سزا۔ جزا کے حقدار کو جزا نہ ملے یہ بھی ظلم، سزا کے حقدار کو سزا نہ ملے یہ بھی زیادتی۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ظلم نہیں کرتے ذرہ کے برابر بھی۔ البتہ یہ ہے اللہ آپ عزیز ہیں، غالب ہیں، آپ معاف فرما دیں تو کون آپ سے پوچھنے والا، اور آپ عزیز ہیں، آپ انہیں پکڑیں تو کون ہے ان کو چھڑانے والا، کون آپ سے زیادہ زوراور۔ آپ معاف فرما دیں، مرضی آپ کی کر سکتے ہیں، آپ پکڑ لیں عذاب دے دیں، مرضی آپ کی، اختیار آپ کا۔ الحکیم، آپ حکمت والے بھی ہیں، لہذا جو مناسب ہوگا ہر ایک کے مناسب حال فرمائیں گے، کس کو سزا دینی کس کو جزا دینی، کون سی کوتاہیاں قابل معافی، کون سا جرم معافی کے قابل نہیں۔ جیسے پہلے سے فرما دیا، طے کر دیا کہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے۔ بہرحال ارشاد فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ معاف فرما دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں، کسی کے زور پر تھوڑے ہی آپ نے اس کو معاف کیا، آپ مجبور تھوڑے ہی ہیں، اپنی شان مغفرت سے کیا۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، کمال الفاظ ہیں، بہت توجہ دھیان سے سمجھنے والے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے یہ آج کا دن، آج کا دن، اس میں سچوں کو ان کے سچ کا نفع ہوگا۔ جنہوں نے سچ بولا ایمان لائے، ایمان سب سے بڑا سچ۔ جنہوں نے سچ کی تائید کی، تصدیق کی، پیغمبر پر آنے والی وحی کو مانا، سچے سچ کی تائید تصدیق کرنے والے، انہیں آج کے دن نفع ہوگا، باقیوں کے لیے آج کے دن کچھ نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں
سچے، سچ بولنے والے، ایمان لانے والے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، پیغمبر پر اترنے والے، سچ کی تصدیق کرنے والے، یا پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہو، صحابہ کرام یا قیامت تک قرآن پڑھنے والے، جو بھی سچے ہیں، ایمان قبول کیا، سچ قبول کیا، پیغمبر کو قبول کیا، پیغمبر پر اترنے والے سچ کو قبول کیا، آج کے دن ان کے لیے نفع والا کیا نفع؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنات، باغات، ان کے نیچے نہریں جاری، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آج کے دن کا نفع ان لوگوں کے لیے، اور یہ نفع اللہ کی جنتیں، رب کی رضا، بڑی کامیابی۔ بہت دھیان سے سمجھیں، قیامت کے دن سچوں کے لیے نفع والا اور نفع بھی بتا دیا۔ یہ معاملہ ہے قیامت کے دن کا۔ صحابہ کرام کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ جل شانہ نے دنیا میں رہتے رہتے فرمایا اولئک هم الصادقون، میرے پیغمبر کے چاہنے والے، ایمان والے صحابہ کرام سارے سچے ہیں۔ دنیا میں فرما دیا اولئک اصحاب الجنہ، میرے پیغمبر کے اصحاب سارے جنتی ہیں۔ دنیا میں ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں پیغمبر کے سارے اصحاب سے راضی اور سب مجھ سے راضی ہیں۔ آخری آیت شریفہ میں ارشاد ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ آسمان و زمین ان کے درمیان ہر شے کے مالک ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مالک بھی ہیں اور ہر چیز پر قادر بھی، قدرت اختیار بھی پورا رکھتے ہیں۔ لہذا اللہ اپنے وفاداروں کے ساتھ بھی، مجرموں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو شہنشاہ مطلق کی عظمت و جلال کے مناسب ہوگا۔ جب اللہ مالک ہیں، مختار ہیں، قادر ہیں، تو فیصلہ بھی رب کا ہوگا اور رب کی شان کے مطابق ہوگا۔ سورۃ المائدہ ختم ہوئی، حق تعالی شرف قبولیت سے نوازیں اور قرآن پاک کی ایسے ہی تفسیر و تشریح میں اخلاص کے ساتھ حسن تکمیل نصیب فرمائیں، اللہم آمین۔